الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجأروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اما بعد، ایمان کی جان، ایمان کی روح، محبت رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس موضوع پر مسلسل آپ سے شرف گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات میں خود خلاق کائنات، محبت رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم اور اس تعلیم کا ثمر انعام قرآن مجید فرقان حمید کی زینت بنا کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. پروردگار عالم جہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، خلاق کائنات سخت وعید سناتے ہوئے فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون پر ہم ذرا تدبر کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خلاق کائنات اس قدر جلال آمیز انداز میں فرما رہا ہے کہ رسالت مآب کی شان اقدس میں ادنا سی بھی بے ادبی و گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے دو وعیدیں ہیں۔ ایک وعید تو یہ ہے کہ اس کے اپنے کیے ہوئے تمام اعمال، چاہے وہ سال عبادت کے ہوں، روزے کے ہوں، حج کے ہوں، دیگر عبادات کے ہوں، تقوی کے ہوں، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم، ہم اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے، جلا کر خاک کر دیں گے۔ کلمے کے الفاظ پر غور کریں، تحبطا فرما رہا ہے پروردگار، اللہ کو اس قدر جلال آ رہا ہے کہ اللہ ان اعمال کو جلا کر خاک سر کر دے رہا ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق ہی عطا نہیں فرما رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات کہاں سے نکل کر آئی کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، ایک انسان، ایک بشر، ایک مسلمان جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے اس کا احساس ہوتا ہے، چاہے اسی وقت ہو یا بعد میں ہو، لیکن احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ غلطی کی تھی، تو وہ بارگاہ اہدیت میں پہنچ کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اب اگر کوئی گستاخ رسول ہوگا تو یقیناً وہ بھی بحیثیت انسان کبھی تو اس کا شعور، اس کا ضمیر جاگے گا، ندامت کرے گا اور بتائے گا کہ تو نے گستاخی کی ہے، تو نے بے ادبی کی ہے شان رسالت مآب میں، لہذا وہ توبہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں اس مسئلے کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرے، قتل کرے، زنا کرے، شراب پیے، جھوٹ بولے، عبادتوں سے انحراف کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اسے شعور آئے گا، اسے احساس ہوگا، وہ توبہ کرے گا، میں توبہ قبول کروں گا اور اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ اس کے ذہن سے توبہ ہی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ توبہ کر سکے، چونکہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کو شعور ہی نہیں رہتا، وہ لا شعور ہو جاتا ہے۔ جب لا شعور ہوگا تو توبہ نہیں کرے گا، جب توبہ نہیں کرے گا تو اللہ توبہ کو قبول کیسے کرے گا؟ لہذا جو گستاخ رسول ہوگا اس کے لیے سب سے بڑی وعید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے، آپ ایک معیار بتا دیے پروردگار عالم نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادناسی، گستاخی و بے ادبی کو اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس پر کیا سخت وعید آتی ہے۔ وہیں پر اللہ دیکھیے ایک دوسرا نظام، مثبت نظام بیان فرما رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہ قرآن ہے، قرآن نے اب تقوی کا معیار کیا قرار دیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں تقوی کا معیار؟ کہ مسلسل عبادت کریں، زہد اختیار کریں، حج پر حج کریں، روزے پر روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عبادت کریں، سجدہ ریزی کریں، یہ ہماری نظر میں تقوی ہے، یہ تمام مسلمانوں کی نظر میں تقوی ہے۔ لیکن تقوی دیکھیں خدا کی نظر میں کیا ہے۔ خدا نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا اور اپنی آواز کو پست رکھے گا، بے ادبی نہیں کرے گا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ اس کے دل کو چن لیتا ہے۔
ایک تقوی ہوتا ہے ہم خود اختیار کرتے ہیں، ہم کسب کرتے ہیں، محنت کر کے تقوی حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا، تو اللہ اس کے دل کو منتخب کرتا ہے. کیا انعام ہوا دیکھیے آپ، کیا اعزاز ہوا اللہ کی نظر میں کہ وہ بندہ مومن نماز پڑھے تو اللہ اس کے قلب کو منتخب نہیں فرما رہا ہے، حج کرنے پر منتخب نہیں فرما رہا ہے، دیگر عبادات پر منتخب نہیں فرما رہا ہے. لیکن اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو، محفل میں ہو، سر جھکائے بادب بیٹھا ہو، پست آواز میں بات کر رہا ہے، نہ یہاں کوئی عبادت ہے، نہ توحید ہے، نہ آخرت ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں صرف محبت رسول ہے. اللہ کو وہ بندہ اس قدر محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ چن لیتا ہے. اللہ کا چننا یہ سب سے بڑا انعام ہے. اللہ چن لیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کے دل کو چن لیتا ہے، کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. اور وہ امتحان جیسے جیسے دے گا آگے بڑھتے جائے گا. یعنی ایمان کی، عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ضرور ادا کریں، لیکن حالت نماز میں بھی ادب رسول ملحوظ نہ رہے تو وہ نماز نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ نماز اور ادب رسالت کا کیا تعلق؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے جو ارکان ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ التحیات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اچھا، التحیات کی جان کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ التحیات نماز کی جان ہے، اور التحیات کی جان کیا ہے؟ اللہ کب خوش ہوتا ہے بندے مومن سے؟ جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، وہ دوران التحیات کہتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی. یہ نماز کی روح ہے. عبادت خدا کی ہو رہی ہے، لیکن اس خدا کی عبادت میں محور و مرکز ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ خطاب کے بعد برادر علی جناب، دراصل ان کا نام اصل شہاب علی خان ہے، لیکن لوگ شاہد علی خان کہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ آپ ادب رسالت میں یہ بات بھی اپنے کبھی کسی خطاب میں بیان کریں کہ اگر آپ 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات کے بعد بغیر کسی سوچ و فکر کے، کسی تدبر کے، ہماری زبان سے اگر درود ابراہیم شروع ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حالت نماز میں بے خیالی میں ادا کر دے تو اس پر سجدے سہو واجب ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی کوئی بے خیالی میں میرے حبیب کا ذکر کرے. تو تصور کریں نماز جیسی عبادت میں کیا ہوگا اگر بے خیالی میں دوسری رکعت میں ہم کہہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم پر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے ادب، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ انعام دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہمارے وہ دل کو اللہ چن رہا ہے، منتخب کر رہا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اب آپ ان آیات میں دیکھیں، نہ کوئی توحید کی بات ہو رہی ہے، نہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، نہ حرام کی بات ہو رہی ہے، نہ حلال کی بات ہو رہی ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم للتقوی. اس کے بعد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم.
اللہ اس کو نوید بھی سنا رہا ہے, خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ اس کی اللہ مغفرت بھی فرما دیتا ہے. وہاں یاد رکھیں کیا فرمایا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور یہاں فرما رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم, اللہ اس کی مغفرت بھی فرما رہا ہے اور اجر عظیم اللہ عطا فرما رہا ہے. اللہ کے نظر میں اللہ کے پاس عظیم کیا ہے, ہمارے تصورات سے ما وراء الورا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ جو لوگ رسول اللہ کے دروازے کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں, جیسا کہ طریقہ ہے کہ کوئی باہر آ کر آواز دے, کسی کو پکارے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی غور کریں, یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے لیکن چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اس پر وعید کتنی بڑی ہے خلاف ورزی پر, اور اگر کوئی عمل کر لے تو اس کا کیا مقام ہے یہ بھی غور کریں. کیا فرما رہا ہے پروردگار کہ تم جس طرح دوسروں کو آواز دیتے ہو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر, خبردار ایسی آواز میرے حبیب کو نہ دینا. اگر دو گے تو کیا ہوگے, اللہ کے پاس کیا ہے, اکثرهم لا یعقلون, وہ بے وقوف ہیں اللہ کی نظر میں, اللہ کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ ان کو بے عقل کہہ رہا ہے. ہر انسان کے لیے تمام گالیوں میں سب سے بڑی گالی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو آپ کہہ دیں کہ تجھے عقل نہیں ہے. وہ انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے, اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے لا یعقلون, کہ تم عقل مند نہیں ہو, تم بے وقوف ہو, چونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا. پھر اس کے ساتھ بھی ایک بات اللہ نے بیان فرما دی, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, اور اگر بہتر ہے کہ تم صبر کرو, انتظار کرو. ایک رول, ایک ریگولیشن, ایک سسٹم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایک پس منظر بھی ہے. یہ سورہ حجرات سورہ فتح کے بعد ہے. سورہ فتح میں یہ بات واضح کر دی پروردگار عالم نے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے, بغیر آپ سے اعتراض کرے, بغیر کوئی سوال کرے ہم اسلام قبول کر لیے. اور اجڑ بدو قسم کے لوگوں کے پاس ادب نہیں تھا, تو وہ آتے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے, ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, آپ کو ٹائم لے کر آنا ہوگا. رسول اللہ کے کچھ اپنے ٹائمز ہیں, آرام کے, استراحت کے, فیملی کے, ان تمام اوقات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے, بلکہ کیا کریے آپ وقت لے کر آئیے. اور اگر آپ وقت لے کر نہیں آئے ہیں, جلدی پہنچ گئے ہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ اب آپ انتظار کریں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم انتظار کرو گے. اور اگر انتظار نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے پاس سخت پکڑ ہوگی. اللہ نے واللہ غفور الرحیم میں ایک بات, ایک احتیاط یہ یہاں پر بیان فرما دی, چونکہ وہ ابھی ابھی اسلام قبول کرے تھے, وہ ان کے لیے تھا, لیکن آج کے لیے نہیں ہے, اس کے بعد کے لیے نہیں ہے. جب آپ سبق سیکھ لیں, تمہیں درس مل جائے عظمت مصطفیٰ کا, ادب مصطفیٰ کا, تو پھر آپ کو اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا. صحابہ کے پاس ایمان کی جو روح ہے, ایمان کی جو جان ہے, وہ محبت رسول و ادب رسول. میں خلفائے راشدین کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم دین جب بھی سیکھیں, دین لیں, تو ہمارے لیے یہ ہمارے ہیروز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ. معتبر روایت جس کے راوی حضرت انس ابن مالک,
یہ بات، یہ واقعات میں اس پس منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کوئی کام کے لیے، کوئی بات کے لیے، کہ نوجوانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، پہلا سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم صحابہ سے سیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ ہمارے ہیروز اصحاب رسول ہیں، اولو العزم خلفائے راشدین ہیں، عشرے مبشرہ میں یہ داخل ہیں، قطعی جنتی ہیں، بہت سی بشارتوں کے یہ حامل ہیں۔ ہم دین ان سے سیکھیں گے، ہم کسی اور سے دین نہیں سیکھتے۔ اور یہ ذہن بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس سے سیکھنا ہے؟ ابو بکر صدیق سے سیکھنا ہے، حضرت عمر و عثمان و علی سے سیکھنا ہے۔ حضرت انس ابن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تمام محدثین اس کے صحیح الاسناد و صحیح المتن ہونے پر متفق ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو حد کر دی، اس ایک حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں مکرر 7 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ان کا اس حدیث کو 7 مرتبہ مکرر ذکر کرنا یہ خود دلیل ہے کہ امام بخاری محمد الرسول اللہ کے کیسے عاشق رسول ہیں۔ کیا روایت ہے دیکھیے آپ، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں۔ انس ابن مالک کا ایک مختصر تعارف کرا دیتا ہوں میں۔ انس ابن مالک وہ صحابی رسول ہیں جو خادم خاص ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے 10 سال مسلسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیے، سفر ہو یا حضر ہو، جہاں بھی ہو رسول اللہ کے وہ خادم خاص کے طور پر رہے اور خدمت انجام دی۔ دیکھیے رسول اللہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ بھی ہم غور کریں کہ اس کے بدلے میں رسول اللہ بھی کیا اس کو عطا کرتے ہیں۔ انس ابن مالک خدمت کر رہے ہیں، محبت رسول و ادب رسول کے تمام اصول و قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خوش ہو کے حضرت انس کو دعا دیتے ہیں، اے اللہ یہ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسری دعا دیتے ہیں، اے اللہ انس کو کثیر الاولاد بنا دے۔ تیسری دعا دیتے ہیں، اے اللہ انس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس کو یہ رسول اللہ نے دعا دی۔ حضرت انس اپنی حیات کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی ہیں، جس میں سے 2 دعاؤں کا مشاہدہ میں اپنی زندگی میں کر چکا، ایک باقی ہے اور مجھے یقین ہے وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ پوچھا گیا کیا تھی وہ دعائیں، تو کہنے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، تو عالم یہ ہوا کہ دیکھیے اب نظام قدرت بھی بدل دیتا ہے پروردگار اگر کوئی محمد الرسول اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو کھجور کے پھل ہیں ان کی پیداوار سال میں 1 مرتبہ پھل لگتے ہیں، 1 مرتبہ وہ پھل نکالے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے دعا دی انس کے مال میں برکت دے دے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں سال میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پھل لگتا تھا، اور میں اس قدر مال کثیر کا مالک بن گیا کہ کیا بتاؤں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہوتی کہ دوسروں کے کھجوروں کے جو پھل تھے وہ عام پھل ہوتے، لیکن میرے کھجوروں کے پھلوں سے کھجور کی نہیں بلکہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ کی دعا، اور کہا اولاد میں اللہ کے رسول نے دعا دی تھی کثیر الاولاد ہو جائے، تو کہا الحمدللہ اب میرے پاس 106 بچے ہیں، جس میں 70 میرے مرد بچے ہیں، ماں باقی میری بچیاں ہیں۔
کہا یہ دو تو مشاہدہ کر لیا، مال میں بھی کثرت ہو گئی، اولاد میں بھی کثرت ہو گئی۔ تیسری دعا کیا کی تھی؟ فرمایا کہا تھا کہ اے انس تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرا یقین ہے کہ جس طرح یہ دو دعائیں مکمل ہوئی ہے، کل روز محشر انس بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حضرت انس روایت کر رہے ہیں۔ کیا روایت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں، مرض الموت اپنی شدت پر ہے، دن وقت لمحہ لمحہ روایت کرتے ہیں راوی، غور کریں، ایک ایک نظر کو بھی بیان کرتے ہیں راوی، تاکہ یہ بات امت میں منتقل ہو، تاکہ امت کے میں بسنے والے مومنوں کے ایمان کو جلا ملے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ کہتے ہیں یوم الاثنین یعنی دوشنبہ، منڈے کے دن، پیر کا دن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ مقتدی اصحاب رسول ہیں، جو لوگ مسجد نبوی کا مشاہدہ کیے ہیں، جن کو اللہ نے عمرہ اور حج کی توفیق عطا کی ہے، وہ اس بات کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ ریاض الجنہ میں ہیں۔ ریاض الجنہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو سامنے قبلہ ہوتا ہے، محراب ہے، رسول اللہ کا جو حجرہ ہے وہ آپ جب ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیں گے یا قبلے کی طرف آپ کا رخ ہوگا تو حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیفٹ ہینڈ پر آئیں گے، اس طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ غور کریں، یہ اصحاب رسول کی نماز ہے، ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق امام ہیں، وہ امامت فرما رہے ہیں، یہ مقتدی ہیں، تمام کے تمام حالت نماز میں رخ کدھر ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب آپ یہ ڈائریکشن ذہن میں رکھیں، یہ رخ ان کا کعبۃ اللہ کی طرف ہے، ادھر حجرات نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رخ ہے کعبۃ اللہ کی طرف، نگاہ ہے سجدہ گاہ پر، جہاں پر ہم سجدہ کریں گے حالت نماز میں ہمیں وہیں دیکھنا ہے۔ ایک شریعت کا اصول ہے، ایک قانون ہے۔ اب یہ صحابہ کی نماز ہے، ابو بکر امام ہے، ابو بکر کی توجہ الی کعبۃ اللہ ہے، رخ کعبۃ اللہ کی نگاہ سجدگاہ پر ہے، صحابہ حالت نماز میں ہے اور ان کی نگاہ کدھر ہے؟ سجدگاہ میں۔ یہ لیفٹ سائڈ کے بالکل آپ کبھی دیکھیں ریاض الجنہ میں، جو ریاض الجنہ کا جو آپ کو بارڈر نظر آئے گا، وہ جو پہلا حصہ ہے وہ دراصل حجرے عائشہ صدیقہ ہے۔ وہاں دروازہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا، یعنی یوں سمجھ لے پہلی صف میں، لیفٹ سائڈ فرسٹ صف میں رسول اللہ کے حجرے کا دروازہ تھا۔ دروازہ کیا تھا رسول اللہ کے حجرے کا؟ بس ایک پردہ تھا۔ حجرہ بھی کیا تھا، بیڈ روم کیا تھا، اتنا مختصر تھا کہ جب رات میں رسول اللہ نماز تہجد ادا کرتے تو کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ بی بی عائشہ کے خدو میں مبارک آپ کے سجدگاہ پر آ جاتی تو آپ سجدہ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے بی بی عائشہ کے قدم ہٹا کر سجدہ کرتے۔ ہمارے اور آپ کی طرح ماسٹر بیڈ روم نہیں تھا رسول اللہ کا، یہ حجرہ ہے رسول اللہ کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ تصور کریے، یہ اینڈ جو ہے اس دیوار کا، وہاں پر پردہ ہے، یہ حالت نماز میں پورے صحابہ ہیں۔ اب سب کی نگاہ سجدگاہ پر ہے، سامنے ادھر سے لیفٹ کے اینڈ سے کیا ہوا؟ پردہ ہٹنے کی آواز آئی۔ یہ نماز کی حالت میں ہے، انس ابن مالک اس کے راوی ہیں۔ اب پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ کچھ نے پردے کی آہٹ کی آواز سنی، اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا لگا کہ رسول اللہ کا چہرہ جب مسجد نبوی میں کی طرف آیا تو مسجد نبوی محمد الرسول اللہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی، اور اس نورانی منظر کو اصحاب نے محسوس کیا
کیا عشق ہے رسولullah سے. 3 دن ہوئے ہیں رسولullah کو نہیں دیکھے, تڑپ رہے ہیں کہ ایک جھلک دیکھ لیں اپنے آقا کی, ایک نظر دیکھ لیں رسولullah کو. حالت نماز کے عین حالت میں پردہ ہٹا. کسی نے کہا نورانیت پھیل گئی, کسی نے کہا پردے کی آہٹ ہوئی, تو کسی نے کہا کہ خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی معطر ہو گئی. اب اس عالم میں حالت نماز میں ہے, سجدگاہ پہ نظر ہے, رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے, وہ لیفٹ سائڈ کے بالکل اینڈ میں محمد الرسول اللہ ادھر سے باہر تشریف لائے ہیں, پردے میں کھڑے ہیں, دروازے پر ہیں آپ. صحابہ نماز کے حالت میں رسول اللہ کے چہرے اقدس کو تکنے لگ گئے. دیکھا کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت ابو بکر کی امامت میں نماز کیسے پڑھ رہی ہے. جب صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا تو آپ تصور کریں, ڈائریکشن یہ ہے, نگاہ سجدگاہ پر ہے, اچانک ڈائریکشن بدل گیا, نگاہ کا مرکز بدل گیا. نگاہ کا مرکز سجدگاہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے چہرے اقدس ہو گیا, اور رخ کعبۃ اللہ کے بجائے وجود محمد کی طرف ہو گیا. اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو, اے صحابہ, اے میرے صحابیوں, حالت نماز میں ہو, یہ کیا کر رہے ہو. نبی کے بول بھی شریعت ہے, نبی کا سکوت بھی شریعت ہے. یہ ادب رسول جب تک ہم نہیں سمجھیں گے شریعت نہیں سمجھ سکتے. ہم سمجھتے ہیں احکامات کا نام شریعت ہے, نہیں. آپ کو تمام جمہور علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بات, کوئی عمل ہو رسول اللہ کے سامنے اور رسول اللہ خاموشی اختیار کر لیں, جس کو کہیں گے سکوت محمد, تو کہا گیا کہ اگر کوئی عمل کو دیکھ کر رسول اللہ نے منع نہیں کیا, خاموش رہے, تو سکوت محمد بھی شریعت محمدیہ کا جز ہے. اب دیکھیں یہ سین کیسا ہے. صحابہ نماز میں فوراً سب پلٹ گئے, چہرہ پلٹ گیا, رخ پلٹ گیا, کیفیت بدل گئی, سب محو ہو گئے رسول اللہ کے چہرے اقدس کے دیدار میں. ادھر ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے. امام کو بھی احساس ہوا کہ میرا نبی جلوہ افروز ہے. کوئی عام امام ہوتا تو کوئی بات ہوتی, ابو بکر صدیق جیسا امامت کر رہا ہے. ابو بکر نے بھی حالت نماز میں اپنا چہرہ پلٹا دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام جس مقام پر ہیں اسی کے لیفٹ ڈائریکشن میں رسول اللہ ہے, تو اب رخ ادھر ہوا امام کا یا ادھر ہو گیا, پلٹ گیا رخ. رسول اللہ نے ابو بکر کو بھی دیکھا. ابو بکر اپنی ایڑیوں سے پیچھے ہٹنے لگے. دل میں ایک تمنا جاگی ابو بکر کی حالت نماز میں کہ رسول اللہ کو افاقہ ہو گیا, صحت یاب ہو گئے ہیں, اب رسول اللہ آئیں گے اور ہماری امامت کر دیں گے, لہذا میں پیچھے ہٹنے لگا. ابو بکر ایڑیوں سے پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا نماز مکمل کر لو. رسول اللہ حالت نماز میں دکھ جائیں صحابہ کو تو صحابہ کا یہ عشق ہے, یہ ادب ہے. کوئی وعید نہیں آئی, کوئی ان پر اللہ کی پکڑ نہیں آئی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرا دینا ان کی محبت کی سند بن گئی. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان, حضرت عمر ابن خطاب, پہلے ہم حضرت عمر ابن خطاب کی بات کر لیتے. میں بہت جلدی اپنی بات ختم کر دوں گا, بہت تیزی کے ساتھ میں ایک میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عمر فاروق ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. سارا عالم اسلام, آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی ہوں اس میں, سب شریک ہیں. سب کی تمنا ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے طواف کے موقع پر کہ موقع مل جائے حجر اسود کو بوسہ دے دے. تڑپتے ہیں, گرتے ہیں, پڑتے ہیں, ڈھکیلتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن پوری کوشش کیا ہوتی ہے حجر اسود کو بوسہ دے. عمر بھی طواف کر رہے تھے, حجر اسود کے پاس آئے, کہنے لگے اے حجر اسود. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے, حجر کہتے ہیں پتھر کو. کہنے لگے عمر فاروق پتھروں کو چھوڑ کر, یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے, کہنے لگے پتھروں کو چھوڑ کر ہم نے ایک خدا کو مانا
اور یہ عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا اگر عمر کا محمد کبھی اس کو بوسہ نہ دیتا۔ تو عمر کی نیت بوسے حجر اسود کیا ہے؟ محبت رسول، کہ وہ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اس کو اپنے لب مبارک لگائے ہیں، یہ محبت۔ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے اپنا سفیر بنا کر مکے میں عثمان ابن عفان کو بھیجا۔ رسول اللہ 1400 اپنے جانبازوں اصحاب کے ساتھ ہیں، تمام احرام پوش ہے، اور ان سے یہ اجازت لینا چاہتے ہیں اہل مکہ سے کہ اجازت دے تو اس سال ہم حج کر لیں۔ بہرحال سفارتی جو بھی ڈائلاگس ہوئے اس پر انہوں نے، مکے والوں نے کہا 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 سال سے عثمان نے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا، کسی مسلمان نے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیا۔ اب عثمان مکہ مکرمہ میں ہے سفیر بن کر۔ کہا گیا کہ جب بات یہ طے ہوئی کہ اس سال تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، آئندہ سال ہم دیکھیں گے، بات ہو گئی ختم۔ لوگوں نے کہا جب عثمان تم آ گئے ہو مکے میں تو تم طواف کر لو۔ اب بتائیے تعلیم شریعت کیا کہتی ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہے، مکے میں طواف کر لیں۔ عثمان نے کہا نہیں، میں طواف نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ عثمان نے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں بغیر محمد الرسول اللہ کے کعبے کا طواف کروں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے ادب، یہ ہے محبت۔ اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق نماز میں پیچھے ہٹ رہے تھے، صحابہ نے نماز میں ادھر دیکھا۔ اب میرا سوال ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ آ جائیں تو پلٹ جائیں، رسول اللہ آئیں تو پیچھے ہو جائیں؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے حجر اسود کو رسول اللہ بوسہ دے تو دے ورنہ نہ دے؟ کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے؟ کیا کہیں پر لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ عمل اصحاب رسول ہے۔ تو یاد رکھو قرآن حدیث سے بڑھ کر ایک اور کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنا محاسبہ، اپنے اعمال کا جائزہ کتاب عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لیں۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات تمام کر دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اپنے امتی کو ایک پاس دے کر گئے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم فلائی کرتے ہیں تو جب تک کہ ہمارے پاس ٹکٹ ہو اپنی جگہ، بورڈنگ پاس نہیں ہوگا تو ہم فلائی نہیں کر سکتے۔ ایک بورڈنگ پاس ہمیں بھی دے کر گئے ہیں، اور وہ بڑا قیمتی بورڈنگ پاس ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شخص بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے، کون بدنصیب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بدنصیب، بدبخت ہے، مفلس ہے، اور محشر میں میں اس کو نظر نہیں آؤں گا۔ اور فرمایا عائشہ اگر کوئی مسلسل مجھ پر درود پڑھتا ہے محشر میں اس جم غفیر میں اس درود کی برکت سے وہ میرے پاس ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ تو یہ بورڈنگ پاس ہے ہمارا جنت میں، محشر میں رسول اللہ کے قریب رہنے کا۔ ہم اپنی زندگی میں ایک وجدان پیدا کریں، ایک ماحول پیدا کریں، دن کے 24 گھنٹوں میں وقت نکالیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ کل محشر میں ہمیں قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔